بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ گروپ فوٹو کوئی اشتہاری مجرموں کا نہیں ہے، بلکہ یہ مذہبی قسم کے لوگ ہیں اور مذہبی کرپشن کے اندر یہ مبتلا ہیں۔ ان میں سے کچھ کو تو میں جانتا ہوں بائی نیم، جس طرح طارق جمیل ہیں، مفتی طارق مسعود ہیں، طاہر القادری ہے، طارق جمیل ہے، لیکن کچھ دوسرے اس میں فوٹو ہیں جن کے نام تو شاید مجھے نہیں آتے، لیکن ان کو میں نے سنا ہوا ہے، ان سب کو میں نے سنا ہوا ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر بہت ایکٹیو ہیں، پرانی داستانیں کہانیاں تو لوگوں کو بہت سناتے ہیں، لیکن موجودہ دور کے جو شرکیہ قصے ہیں، کہانیاں ہیں، آن گراؤنڈ جو شرک ہو رہا ہے امت مسلمہ کے اندر، قبر پرستی کا شرک خاص کر، یہ اس کو اور ہوا دیتے ہیں، تھپکی دیتے ہیں کہ میاں لگے رہو جہاں لگے ہوئے ہو اور جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، بس ایک اینٹ مسجد میں دے دو یا تھوڑا سا چندہ دے دو یا چلا لگا لو 3 دن کا، یا کم از کم ان کے بیانات کے اوپر سبحان اللہ واہ واہ کرتے رہو تو بس جنت تمہارے لیے پکی ہے۔ اور کبھی وہ بات نہ کہیں گے جو قرآن کے مطابق تمام انبیاء نے اپنی بگڑی ہوئی قوموں کے اندر توحید کی دعوت دی ہے، رد شرک کیا ہے، کفر بالطاغوت کیا ہے۔ ان کی زبانوں سے آپ کبھی کسی شرک کا نام صحیح طریقے سے جو مزاروں کے اوپر جو کچھ آج ہو رہا ہے، بت پرستی ہو رہی ہے، مسلمانوں کے اندر یہ شرک آ گیا ہے اور اللہ کی وہ بات ان کے اوپر پوری ہو گئی ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، کہ اکثریت اس طرح اللہ پر ایمان لاتی ہے کہ ساتھ ساتھ شرک بھی کرتی ہے۔ تو امت مسلمہ آج فرقوں کے اندر بڑھ چکی ہے، مسالک ہیں، اسلام نہیں ہے، مسلک پرستی ہے، اسلام نہیں ہے ان کے اندر، اور سارے اندروں اندر لگے ہوئے ہیں۔ جس طرح طارق جمیل صاحب کا ایک دفعہ بیان سنا تھا میں نے کہ کہتا ہے میں دیوبندیت کو پھیلا رہا ہوں اندروں اندر، اسی طرح طارق مسعود بھی دیوبندی ہیں اور طاہر القادری بریلوی مکتبہ فکر کو آگے بڑھا رہے ہیں، سارے لگے ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں، ہر ایک اپنے مسلک کا دفاع کر رہا ہے، اور قرآن کی خالص دعوت ان کے اوپر ایک لمحے کے اوپر بھی نہیں ہے، یہ یقین کیجیے۔ کم از کم شرک جن کے اندر ہے وہ یہی ہے کہ نبی علیہ السلام اس قبر کے اندر برزخی زندگی گزارے، اس قبر کے اندر برزخی، حالانکہ یہ دنیا ہے، یہ قبر کی جو یہ زندگی ثابت کرتے ہیں انبیاء کی اور شہداء کی، یہ قرآن کا انکار ہے، یہ صحیح حدیث کا انکار ہے۔ موت جب انسان کو آتی ہے، چاہے کوئی ہو، وہ شہداء ہوں، جب تک ان کی روح نہ نکلے اس کو شہید نہیں آپ کہہ سکتے ہیں۔ اگر روح ابھی اندر ہی ہے تو آپ زخمی کہیں گے یا غازی کہیں گے، لیکن جیسی روح نکلے گی تو اس وقت آپ ان کو شہید کہیں گے۔ اور پھر تفصیل کے اندر آیا ہے کہ شہداء جنتوں کے اندر زندہ ہیں، کھاتے ہیں، رزق دیے جا رہے ہیں، جنت کی نہروں پر آنا جانا شروع کر دیا، عرش الہی کے ساتھ ان کی قندیلیں یعنی ان کے محلات ہیں، اور ان کو سبز کالبوں کے اندر اڑنے والے جسم ملے ہوئے ہیں جہاں جنت کے اندر مزے کرتے ہیں۔ لیکن ان سارے مولویوں کا یہ عقیدہ ہے کہ شہداء دنیا میں زندہ ہیں، یہاں آتے جاتے ہیں، ان کے اکابرین کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ میرے دادا ایک قافلے کے اندر مارے گئے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جو اپنی جان اور مال کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہوتا ہے۔ بالکل صحیح حدیث ہے۔ اب دیکھیے حدیث بالکل صحیح پیش کی، لیکن آگے ان کی سنیے واردات۔ کہتے ہیں کہ رات کو مٹھائی کا ٹوکرا جنت سے لے کر آ گئے دادی کے پاس، غور فرمائیے اللہ کے بندو، اور کہنے لگے کہ اگر تم کسی سے ذکر نہ کرو تو ہر روز ایک ٹوکرا لے کے آیا کروں گا جنت سے۔ اور پھر دادی نے اس وجہ سے، کہ لوگ کہیں گے یہ مٹھائیاں کہاں سے آ رہی ہیں اس کے پاس، تو اس نے بتا دیا کہ دادا آئے تھے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے آنا چھوڑ دیا۔ بتاؤ اللہ کے بندو، جو جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے وہ جانتے تھے کہ دنیا میں یعنی ان کے جو بھائی ہیں کس طرح غربت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اسی طرح عہد کے شہداء تو وہاں جنت کی کسی پھل فروٹ کو یہاں دنیا میں وہ نہیں لے کے آئے ہیں، کیونکہ آ نہیں سکتے ہیں ادھر۔ ہاں آنے کی خواہش کی ہے تو پھر جہاد کرنے کے لیے، لیکن یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ کچھ ہم ذرا کھانے پینے کی چیزیں اپنے بھائیوں کو وہاں دے آتے ہیں، کیونکہ وہاں بڑے وہ تنگ دستی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، معیشت تنگ ہے۔ تو انہوں نے ہر جگہ اس معاملے کو یعنی کفر و شرک کو رواج دیا ہے، قبر پرستی کو رواج دیا، سارے یہ بالکل یہ مذہبی مجرم ہیں، کرپٹ ہیں مذہبی، ان میں سے سارے اجرت کے قائل ہیں، نماز پڑھانے کے پیسے لینا، اذان دینے کے پیسے لینا، دین کو ایک کاروبار کی حیثیت سے،
اور عام جو شرک ہو رہا ہے قبروں کے اوپر آستانوں کے اوپر، کبھی کسی کے منہ سے یہ بات نہیں نکلی کہ علی جویری کی قبر پر جانا شرک ہے، چادر چڑھانا شرک ہے، عرس اور میلے کرنا شرک ہے۔ اور چاہے دوسرے علماء بھی جن کے فوٹو اس کے اندر نہیں ہیں، فضل الرحمان ہوں یا اور قاری خلیل الرحمان ہوں، منور سلطان ہوں، سارے مولوی پھیلے ہوئے ہیں، امت کو شرک کے انجیکشن دیتے ہیں کہ سجدہ تعظیمی ہوا ہے، اندازہ لگے سجدہ تعظیمی سب کا عقیدہ ہے کہ خاندان یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، اور پچھلی امتوں میں جائز ہوتا تھا، یہ گویا وہاں دیکھ رہے تھے شرک کو جائز ہوتے ہوئے، حالانکہ کہیں نہیں ہے، نہ قرآن کے اندر ہے نہ حدیث کے اندر ہے کہ پچھلی امتوں میں جائز ہوتا تھا، بلکہ نبی علیہ السلام نے تو لعنت بھیجی ہے، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور الانبیاء والصالحین مساجدا، اللہ کی لعنت ان یہودیوں کے اوپر، عیسائیوں کے اوپر، انہوں نے اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، یہ سارے قبر پرست گزرے ہیں، ان کے اوپر تو لعنت کی گئی تھی، جائز کہاں تھا پچھلی امتوں کے اندر؟ بتاؤ اللہ کے بندو، وہ جو سجدہ ہوا ہے سورہ یوسف میں، وہ پورے خاندان نے وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، وہ پورے کے پورے گر پڑے اللہ کے لیے، لہو کی ضمیر اللہ کے لیے ہے، اور وہ شکر گزاری کا سجدہ تھا، اور اس خاندان کے اوپر جو اللہ نے رحمتیں اور برکتیں کی، اس وجہ سے انہوں نے اللہ کو سجدہ شکر کیا تھا، یوسف علیہ السلام کے ملنے کے اوپر، پریشانیوں کے دور ہونے کے اوپر، شیطان کا وال ارل دیا گیا، اور اس طرح خواب کی وہ تعبیر عملی طور پر سامنے آئی، یہی انداز ہوتا ہے تعبیر کا۔ تو بہرحال اس میں ان میں سے جتنے یہ گروپ فوٹو ہے یہ سارے مولوی ہیں، یقین چاہے بڑے الفاظ لچھے دار ان کی تقریروں پر نہ جانا، یہ تو میں جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دیں گے، یہ خاص کر مفتی طارق مسعود جو ہے اپنی اصل مسخرے قسم کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں، ہنساتے ہیں لوگوں کو، اور عجیب قسم کی فحاشی کا بھی ان کا انداز ہے۔ طارق جمیل کا تو کہنا ہی کیا، قصے کہانیاں جھوٹے جو بھی قصے ہیں شرکیہ واقعات فضائل اعمال کے اندر، وہ بس یہ سناتے رہتے ہیں۔ اور طاہر القادری کا تو کہنا ہے کیا، یہ تو کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام معراج کی رات جب گئے تو بشریت دنیا میں چھوڑ گئے، نورانیت کا لباس لے کر آگے گئے تو نورانیت کا لباس بھی اتار دیا، پھر اور اوپر جب گئے تو پھر جب ملاقات ہوئی تو پھر کچھ نہ پوچھو، ایک جو ایک نو دوجا کر جانے او کافر تے مشرک ہے، اندازہ لگائی، اس طریقے سے انہوں نے شرک کو جواز فراہم کیا، نور میں نور اللہ کے عقیدے کو پھیلایا، انہوں نے جہالت کے، انہوں نے ہر دروازے کو کھولا، اور شرک کے ہر دروازے میں یہ داخل ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے امت مسلموں کو بچائے۔ یہ اصل میں رکاوٹ ہیں، یقین کی یہ مولوی اور یہ پیر اور یہ سیاسی لوگ، یہ سارے انہوں نے مل کے اللہ کے دین کو بدلی کر دیا ہے، یقین کیجیے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے بندے اٹھیں، توحید کی دعوت دیں، وہ کام کریں جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے، سارے انبیاء نے یہی کیا ہے، توحید کی دعوت دی ہے، چاہے 950 سال کا دور ہو نوح علیہ السلام کا، صبح شام کی دعوت تھی، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اور ان اعبدوا اللہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اس طریقے سے کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی اور نہیں ہے، داتا، دستگیر، مشکل کشا، حاجت روا، غریب نواز، کوئی اور نہیں ہے۔ تو کہیں فرمایا کہ اللہ کی بندگی اور طاغوت کا انکار کرو، جو انہوں نے یہ سر اٹھایا ہوا اللہ کے مقابلے میں، ان کو نیچے کرو، ان کو نہ پکارو، ان کی 11ویں نہ دو، ان کی 12ویں میلاد نہ کرو، 10 محرم کے یہ سبیلیں شربت نہ بانٹو، یہ غیر اللہ کی نظر و نیاز ہے، قبروں کے اوپر ان نامراد مقبروں کے اوپر اور گنبدوں کے اوپر یہ چادریں چڑھانا، عرس اور میلے کرنا، چڑھاوے چڑھانا، بکرے وہاں منتیں ماننا، یہ شرک ہے، کفر ہے، بت پرستی ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔